لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب قبائل ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے. خالی بٹے ہوئے نہیں تھے، باہم انتہائی طور پر جنگ و جدال بھی تھا. جھگڑے حد سے زیادہ تھے اور سب دنیاوی معاملات کے لیے جھگڑے تھے. ان جھگڑوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے بت بھی الگ کر لیے تھے. سب کے بت الگ الگ تھے، سب الگ الگ خدا کو پوجتے تھے. اللہ کو تو وہ لوگ مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، جو انتہائی خطرناک چیز ہے. اب تعالی شانہ بڑے سے بڑے گناہ معاف فرماتے ہیں، لیکن شرک کا گناہ ایسا ہے کہ ناقابل معافی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتے. باقی کوئی بھی گناہ آدمی کر لے اور اس کے بعد سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. اور شرک سے بھی توبہ کر لے اگر اور توحید خالص پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ قابل معافی.
واقعات میں آتا ہے کہ حضرت وحشی جنہوں نے مشرکین کے کہنے پر اور آزادی کی لالچ میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جس کا حضور کو بہت غم تھا، پھر اسلام لانے کی تمنا پیدا ہوئی ایک عرصہ دراز کے بعد، تو تائیس سے ایک خط بھیجا، خط میں لکھا تھا کہ میں ایمان لانے کے لیے اللہ کے رسول تیار ہوں، ایمان سمجھ میں بھی آ گیا ہے، قبول بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن 3 باتیں میرے لیے رکاوٹ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ حضور میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن قرآن کریم کی آیتیں میرے لیے رکاوٹ ہے۔ وہ 3 گناہ جو ناپسندیدہ ہیں، وہ تینوں گناہ کا میں نے ارتکاب کیا ہے۔ ایک تو میں مشرک کو شرک کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نمبر 2 میں نے حضرت حمزہ جیسے بہادر کو شہید کر ڈالا، اور بدکاری کا عمل بھی مجھ سے وجود میں آئے۔ اور یہ 3 گناہ کرنے والوں کی بڑی زبردست سزا ہے، تو کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں اگر سچی توبہ ان تینوں چیزوں سے کروں تو میری معافی کا کوئی راستہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا اگلا حصہ لکھ کر دیا، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اگر سچے دل سے تم ایمان لے آؤ اور شرک سے اور جتنے گناہ کیے ہیں ان تمام سے توبہ، اللہ تعالیٰ تمہاری سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیں گے اور مغفرت فرمائیں گے۔ آیت سنتے ہی خوش ہو گئے۔ دین کے بڑے دشمن، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کا گرویدہ بنانے کے لیے حضور کے دربار میں پہنچا دیا۔ طائف کا جو وقت آیا اس میں یہ بھی آئے، صحابہ کرام دوڑے اور جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ جس نے حمزہ کو شہید کیا ہے وہ وحشی آ گیا ہے، بدلہ لے لیجیے، انتقامی کارروائیاں کر لیجیے، تحقیق کر دیجیے۔ آپ مجلس میں تشریف لائے، وحشی کو دیکھا، کالے تھے، بڑے ڈیل ڈول کے آدمی تھے۔ انت وحشی، تمہیں ہو وحشی؟ جواب دیا نعم یا رسول اللہ۔ انت قتلت حمزہ، تم نے حضرت حمزہ کو قتل کیا؟ کہا ہاں، اب کیوں آئے ہو؟ ہلکا بگوش ایمان ہونے کے لیے اور آپ کا گرویدہ ہونے کے لیے اور آپ کا عاشق بننے کے لیے آیا ہوں، باقی زندگی آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے زندگی گزارنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے ہاتھ پھیلایا، لوگوں نے کہا سرکار اب کیا کرتے ہیں، اس کو تو قتل کرنا ہے، تلوار ہاتھ میں لیجیے۔ آپ نے معاف کیا، اخلاق عالیہ دیکھ، اتنے بڑے قاتل کو معاف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دنیا حیران ہے حضور کے اخلاق پر، لیکن کہا ایک کام کرنا، جب تم کو دیکھوں گا مجھے چچا یاد آ جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو میری پشت کے پیچھے بیٹھا کرو۔ انہوں نے شعر کہا، أريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد۔ میں تو آیا تھا کہ آقا کا دیدار کر کے اپنی پیاس بجھاؤں گا محبت کی، لیکن آقا کا حکم یہ ہے کہ میں انہیں نہ دیکھوں تو میں اپنی تمنا کو آقا کے حکم پر قربان کرتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ شرک بڑا خطرناک گناہ ہے اور بت پرستی انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں بیٹھ کر اسی پر غور فرمایا ہے کہ اے اللہ، یہ بت پرستی اور یہ جھگڑے اور یہ آپس کی لڑائیاں جو عرب میں ہو رہی ہیں، قبائل میں ہو رہی ہیں، ختم کیسے ہو جائے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ان کو متحد کر سکے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں قرآن کریم دیا، پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو، مٹانا چاہتے ہو، اتفاق سے رہنا چاہتے ہو تو قوموں کے باڑوں میں، ملکوں کے باڑوں میں، نسلوں کے باڑوں میں متحد نہیں ہو سکو گے، تمہیں قرآن کریم کے پرچم کے نیچے آنا پڑے گا، تمہیں قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، تب جا کر تم ایک ہو جاؤ گے۔ اللہ نے کتنا بہترین نسخہ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اور آدھی لکیر کے اندر ہمارے اتحاد اور اتفاق کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اگر متحد ہونا ہے تو سب مل جاؤ، ایک کلمے کے پرچم کے نیچے آ جاؤ، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، آ جاؤ اور ایک ہو جاؤ۔
لیکن ایک ہونے کا راستہ یہ ہے کہ نسلوں کا نظام، خاندانوں کا نظام یہ پہچان کے لیے تو ہے، لیکن اللہ کے یہاں اتحاد اور اتفاق کی جو تعریف کی ہے اس کے ضمن میں یہ نہیں آتا۔ یہ شیخ ہے، وہ سید ہے، یہ مرزا ہے، وہ مغل ہے، یہ پٹھان ہے، یہ الگ الگ باڑے جو ہیں تم کو مختلف کر رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے الگ کر رہے ہیں۔ یہ پہچان کے لیے ہے، پہچان کے لیے، اور اللہ کے یہاں تقویٰ کے پرچم کے نیچے آؤ گے، جب تمہارے مزاجوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تم ایک ہو جاؤ گے۔ نیت اچھی کر لو کہ مجھے اللہ کے لیے ایک ہونا ہے، مجھے اپنے اندر کے جھگڑوں کو مٹا دینا ہے، ختم کرنا ہے، مجھے اللہ کے لیے جینا ہے۔ ابھی حضرت نے یہ کہ میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کی خاطر، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ جینا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ جب آدمی اللہ کے حکموں پہ آ جائے گا اور طے کر لے گا کہ میری نہیں چلاؤں گا، اللہ کی چلاؤں گا، اللہ کی مرضی سے جیوں گا، اللہ کی مرضی سے مروں گا، کروں گا تو اللہ کی مرضی سے کروں گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتفاق پیدا فرما دے گا۔ پوچھا گیا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رسی کو مضبوط پکڑ لو، یہ مضبوط رسی ہے کیا؟ حبل اللہ الممدود کیا ہے؟ فرمایا قرآن کریم ہے، کہ آسمان سے چھوڑا گیا ہوا ایسا لفٹ ہے کہ اس لفٹ میں اگر کوئی بیٹھ جائے اور کوئی سوار ہو جائے تو یہ لفٹ سے جنت میں پہنچ جائے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی دنیا کی ڈگری بھی اپنی جگہ ضروری ہے، کرسی بھی ضروری ہے، سیاست بھی ضروری ہے، سب ضروری ہے، لیکن ڈگری سے اور نوکری سے دنیا ملتی ہے، لیکن جنت ڈگری کے ذریعے سے نہیں ملے گی، وہ قرآن کریم کے ذریعے سے ملے گی۔ جو قرآن والے لفٹ میں بیٹھا جنت میں اترے گا۔ اللہ فرماتے تم ایک ہوئے صحابہ، بلال آئے حبشہ سے لیکن کلمے نے ایک کر دیا، سہیب آئے روم سے لیکن کلمے نے متحد کر دیا، سلمان فارسی ایران سے رامپور سے آئے لیکن ایک کلمے نے ان کو اللہ سے جوڑ دیا، قرآن سے جوڑ دیا۔ کوئی کہاں کا رہنے والا، لیکن سب ایک ہو گئے، ایک قرآن کریم کے تانبے سے بن گئے۔ کلمے کا وہ پرچم جس کے نیچے سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کروا دیا۔ جمع ہونے والا راستہ تقویٰ کا راستہ ہے، قرآن کریم کا راستہ، اللہ والا راستہ، اللہ چاہا راستہ، جو طریقہ اللہ والا اختیار کرے گا اور اپنے دل سے قدورتوں کو نکال دے گا اور طے کرے گا کہ مجھے جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو دو کام بہت بڑے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور دو باتیں جو ہے اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑی، ایک ذکر اللہ کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ذکر کو بڑا کہا، اللہ کی یاد کو بڑا کہا، اللہ کے دھیان کو بڑا کہا،
اور دوسری چیز جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ بڑی ہے، فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ راضی ہو جائے وہ کام بڑا ہے۔ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، حدیث میں مذکور ہے، سب کو اپنے اپنے درجے مل جائیں گے، جنتی نعمتیں حاصل کر لیں گے، اور حاصل کرنے کے بعد اپنی نعمتوں کے اندر رچے بسے اور خوش ہوں گے۔ اتنے میں آواز آئے گی کہ جنتیوں تم راضی ہو نعمتوں سے؟ ہاں ہم بہت خوش ہیں، بہت راضی ہیں۔ کہاں کچھ اور بھی چاہیے؟ کبھی اللہ تمہیں اتنا دے دیا کہ مانگنے کی نوبت ہی نہیں ہے، اتنا دیا ہے کہ مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور مانگتے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرما دے۔ لیکن اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ابھی مانگنے کی ایک چیز باقی ہے جو سب سے بڑی ہے۔ اللہ وہ کیا چیز ہے جو ہم کو معلوم نہیں ہے کہ وہ بڑی ہے؟ فرمایا میری خوشنودی اور میرا رضوان اور میرا تم سے راضی ہو جانا تمہارے جنت میں جانے کے بعد جنت سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ جتنے جھگڑے انسانوں میں ہوتے ہیں، لوگوں میں ہوتے ہیں، وہ دو وجہ سے ہوتے ہیں، انانیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کبر کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اپنے مفاد پرستی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آدمی اپنا مفاد ختم کر دے کہ میرا کوئی مفاد نہیں، میں جو کام کروں گا اللہ کے لیے کروں گا تو سب ایک ہو جائیں گے، جھگڑے کی کوئی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جب بلال نے طے کیا کہ اللہ کے لیے دینا میں مرنا ہے تو عرب والوں کے ساتھ مل گئے۔ سیدنا و مولانا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سیدنا و مولانا کہہ کر پکارتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں۔ سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آئے ہیں لیکن مکے میں آ کے بس گئے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے پرچم کے نیچے ایسے جمے ہیں کہ اپنا سب مال لٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن دامن مصطفیٰ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ 13 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں یہ تتر جتنے لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا، اور سب کو ایک کلمے کے پرچم کے نیچے، ایک اللہ کی عبادت کے نیچے، ایک قرآن کریم کے نیچے لا کر کے جمع کیا کہ قرآن پر آ جاؤ، یہ جھگڑے ختم کرنے والی کتاب ہے۔ اے جماعت سے نماز پڑھنے والوں، مسجد میں آ جاؤ تو تمہارے دلوں میں اتحاد پیدا ہو جائے گا، دلوں کو جوڑنا ہو تو نماز با جمع کرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو خوب درست کرو، جتنا صفوں کو درست کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو درست فرمائیں گے۔ تو دلوں کو درست کرنے کا راستہ نماز والا بتایا، یوں نہیں کہا کہ یونیٹی کے لیے کمیٹی بناؤ، یوں کہا مسجد میں آ جاؤ، باجماعت نماز پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن کریم کے فیصلوں سے راضی ہونے والے بن جاؤ، تو اللہ تمہارے اندر اتحاد پیدا کروا دیں گے۔ اسی قرآن نے اتحاد پیدا کیا تھا، یہی قرآن اتحاد پیدا کرتا ہے، اور آئندہ اگر ہوگا تو زیر قرآن ہی اتفاق اور اتحاد قائم ہوگا۔
مکی زندگی تو ختم ہوئی، بڑی تکلیفیں برداشت کی آقا نے، صحابہ کرام نے، اتنا بوجھ سہا دوستو آج ہم لوگ قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ نے ہم کو کلمہ دیا ہے، اللہ نے ہم کو قرآن کریم دیا ہے۔ یہ قرآن کریم کے لیے کتنی مار کھائی حضرت عمر کی بہن نے، بہنوئی نے، قرآن نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اتنی محنتوں سے یہ قرآن کریم سرکار نے ہم کو دیا ہے کہ آپس میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے قرآن کی تعلیمات کو عام کرو، اپنی زندگی میں لاؤ اور اسی پر چلو۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ فیصلہ قرآن کی روشنی میں۔ حدیث شریف ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث القرطاس۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوصال لاحق ہوا، سخت بخار آ رہا تھا، لیٹے ہوئے ہیں، سر پر ایک کالی پٹی بندھی ہوئی ہے، بخار حد سے زیادہ ہے، کمزوری اور ذوق بہت ہے۔ صحابہ عیادت کے لیے آئے ہیں، دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ عیادت کرنا مسنون عمل ہے۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، فرمایا کاغذ پر ذرا میں لکھ دوں۔ اس حدیث کا نام حدیث القرطاس۔ کاغذ مانگا حضور نے، قلم مانگا۔ حضور تو نہ لکھتے لکھواتے، آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ کا کمال ہے، آپ کا امی ہونا آپ کا کمال ہے۔ یتیم کہ نہ کردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت بشر۔ شیخ سادی کرنا، جس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، اس کا عالم یہ تھا کہ اس نے دنیا کو بدل ڈالا اور دنیا میں علم کا چرچا کریا۔ جتنا لٹریچر اسلام کے پاس ہے اور مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس اتنا بڑا لٹریچر نہیں۔ کتب خانے بڑے بڑے، اندلس کے کتب خانے جب بہائے گئے سمندر کے اندر تو سمندر کالا ہو گیا ان کی روشنائی کی وجہ سے، اور کتابیں اتنی تھی کہ ایک پل بن گیا جس کے اوپر سے 4 بڑے ٹرک ایک ساتھ جا سکتے۔ اتنا لٹریچر اللہ نے کہاں سے نکالا؟ یہ قرآن کے اندر سے نکلا۔ لوگ کہتے ہیں کیسے آئے گا اتحاد؟ قرآن میں سے آئے گا۔ نکالو، نکالنا سمجھو، نکالتے آنا چاہیے۔ نکالیں گے کیسے؟ علماء کو ساتھ لے کے چلو، اپنے مشوروں میں علماء کو ساتھ رکھو، علماء کی بات مانو۔ نوجوانوں تمہارے ہاتھ میں پورا ہے، تم چاہو تو انقلاب برپا کر سکتے ہو، لیکن ضروری ہے کہ علماء کے مشوروں سے چلو، بڑوں کے مشوروں سے چلو اور مل کر کام کرو۔ جب مشوروں سے کام ہوگا، علماء کے ساتھ مل کر کام ہوگا، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگا تو انشاءاللہ اتحاد ہوگا۔ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ آپس میں جوڑ پیدا کروا دیں گے۔ ٹوٹے ہوئے دل والوں کو جس نے جوڑا ہے، وہ قرآن اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، وہ کلمہ ہم کو عطا فرمایا ہے، جس نے ٹوٹے ہوئوں کو جوڑ دیا اور جوڑ والوں کو انتہائی درجے پر جوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ لاؤ میرے پاس ایک کاغذ میں لکھ دوں تاکہ میرے بعد تمہارے اندر اختلاف نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ کیا لکھنا چاہتے تھے حضور؟ یہ تو ہم پاور نہیں کر سکتے۔ شیعہ لوگ اپنی اپنی بات کرتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں وہ شاید حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، اور حضرات دوسری باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ سرکار کیا لکھنا چاہتے ہیں۔ حضور کے دل کی بات ہے کہ کیا لکھنا چاہتے ہیں۔ تو 2 گروہ ہو گئے، لکھنے کے بارے میں وہاں جھگڑا ہو گیا۔
सरकार के सामने ही झगड़ा हुआ। एक गिरोह कहता था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न लिखवाओ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, बैठेंगे उठेंगे लिखवाएंगे तो तकलीफ होगी, और तकलीफ सरकार को जरा भी हो जाए सहाबा को गवारा नहीं। तेरी हर बात गवारा है मगर शेवै दिल, जिसमें तौहीन वफा वो मुझे मंजूर नहीं। तौहीन वफा हो जाए, आपको तकलीफ हो जाए, ऐसा लिखना क्या काम का, बाद में लिख देंगे। दूसरे गिरोह ने कहा नहीं, लिखना बहुत अच्छा है, बाद में हमारे लिए इंशाअल्लाह मुफीद साबित होगा, लिखवा लो। दो गिरोह हो गए। हुजूर ने फरमाया झगड़ा अच्छा नहीं है, मैं बीमार हूँ, मेरे सामने नबी के सामने बैठकर झगड़ा करते हो। हजरत उमर ने कहा सरकार आप न लिखें, न लिखवाने वालों में हजरत उमर है। अल्लाह ने इसाबत राय अता फरमाई है। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, 18 मामलों में इब्न जौज़ी लिखते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय की तस्वीर अल्लाह की तरफ से आई। तो कहा न लिखें सरकार, तो कहा फिर झगड़ा होगा, तो झगड़ा नहीं होगा। सहाबाए किराम के सामने कहा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने झगड़ा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया झगड़ा क्यों होगा, आप हमारे दरमियान किताबुल्लाह छोड़ कर जा रहे हैं, झगड़ा होगा तो किताबुल्लाह उठाएंगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत देर से ये बात कह रहा हूं। बाद में इख्तिलाफात आएंगे तो इख्तिलाफात का हल कहां से निकालेंगे? हमको अल्लाह ने आखिरी किताब और बेहतरीन किताब अता फरमाई है। इतनी अच्छी किताब है कि अब मसाइल आए तो उसका हल है, और आइंदा क़यामत तक जो मसाइल आएंगे उसका हल भी कुरान और हदीस की रोशनी में निकलेगा और उलमा निकालेंगे। देखो मोबाइल अभी आया, मसाइल आए कि नहीं आए? शेयर की दुनिया अभी आई, मसाइल आए कि नहीं आए? बिटकॉइन अभी आया है, मसाइल आए कि नहीं आए? 1400 साल पहले इसमें से कुछ नहीं था, लेकिन आज मसाइल उसके बताए जा रहे हैं। तो काहे में से निकाल के बताए जा रहे हैं? वो कुरान में से निकाल के बताए जा रहे हैं। कुरान उसूली किताब है, ज़ाब्तों की किताब है। इसलिए फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। ये तो बात हो गई मक्की जिंदगी की और मदनी जिंदगी का हदीसुल क़िरतास वाला वाक़या पेश किया। अब ये आयत करीमा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू जो उतरी है, इसके शान नुज़ूल में उलमा ने क्या लिखा है आपको मालूम है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। 13 साल मक्के में काम किया सब्र व तहम्मुल के साथ, और उसके बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। वहां वालों ने जान छिड़कने के लिए और जान कुर्बान करने की तैयारी दिखलाई। जो कहा माल भी लुटा देंगे, जान भी लुटा देंगे, आइए आका तशरीफ लाइए, हम आपके लिए नजरें बिछा देंगे, अपने सर बिछा देंगे, आइए। वादे हो गए। बुखारी शरीफ में रिवायत है कि सरकार मदीने में ऐसे वक्त में अल्लाह ने पहुंचाया कि मदीने की सरजमीन सरकार के लिए हमवार हो चुकी थी। कैसे हमवार हुई? मदीना मुनव्वरा में 2 कबीले थे, एक कबीले औस, दूसरा कबीले खज़रज।
یہ دونوں الگ الگ قبیلے تھے، پہلے ایک تھے لیکن دو بن گئے، دونوں قبائل الگ ہو گئے، اور قبائل الگ ہوئے اور جھگڑے بھی آپس میں بہت زیادہ بڑھ گئے۔ جنگ بعاث بھی حضور کے آنے سے پہلے جنگ بعاث بھی، بعاث ایک قلعہ تھا، جنگ بعاث 100 سال چلی، جھگڑا کب تک چلا؟ قرآن کریم نہیں تھا، دین نہیں تھا، 100 سال جھگڑا چلا، حل ہی نہیں ہوتا تھا، ختم ہی نہیں ہوتا تھا، جھگڑا بڑھتا ہی جاتا تھا، باتیں آگے بڑھتی جاتی تھی، روزانہ قتل واقع ہوتے تھے، بڑے بڑے جتنے سردار تھے حضور کے آنے سے پہلے سب ٹپک تھے، سب ختم ہو گئے، سب مر گئے، ورنہ وہ بڑے سردار ہوتے تو اپنی سرداری کے زعم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کو چلنے نہ دیتے، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول پریشان کرتا تھا، وہ لوگ بھی پریشان کرتے، لیکن اللہ نے میرے نبی کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے سے پہلے مدینے بھیج دیا، اور مدینے میں مدرسہ شروع کیا قرآن کریم کی تبلیغ کا اور تعلیم کا۔ مصعب ابن عمیر نوجوان صحابی ہیں، حسین اور خوبصورت صحابی، نوجوان تقدیر بدل سکتا ہے، کام اچھا کر سکتا ہے اور پورے سماج کو سدھار سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سدھر جائے اور صحیح راستے پر آ جائے، دین پر آ جائے، تو مسائل کے حل ہونے میں کوئی دیر نہیں، بڑے کو بڑا سمجھ لے، اور بڑوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کو آگے کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی ہمت افزائی کریں، ان کی پیٹھ تھپتھپائیں، ان کو صحیح مشورے دیں، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ بزرگوں کے مشوروں کو قبول کریں۔ اب 100 سال کی لڑائی ہوئی کیوں؟ چھوٹی سی بات ہے، حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت القرآن میں لکھا ہے کہ ایک گھوڑے کی دم اوس والے نے کاٹ دی خزرج والے، خزرج والا اس کے اوپر بگڑا اور وہ گھوڑے والے کو قتل کیا۔ وہاں سے جو جھگڑا چلا تو 100 سال تک یہ جھگڑا چلا، جتنے بڑے بڑے سورما تھے اور خوبیوں کے لوگ تھے وہ جھگڑے کی نظر ہو گئے، اختلاف کی نظر ہو گئے، جانے گنوا گئے۔ اختلاف کی وجہ سے آدمی اپنی صلاحیتیں کھو دیتا ہے، کیونکہ صلاحیتیں اختلاف کے اندر لگتی ہے، کام میں نہیں لگتی۔ اپنی بہترین صلاحیتوں کو اچھے کام میں لگاؤ، کنسٹرکٹیو کام میں لگاؤ، آبجیکٹیو کاموں میں لگاؤ، یونائٹ کرنے والے کاموں میں لگاؤ، اچھے کاموں میں لگاؤ گے تو یہ صلاحیتیں کام آئیں گے۔ حدیث میں فرمایا الناس معادن، لوگ تو سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں، ان میں اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، اللہ نے ان میں صفات رکھی ہیں، اللہ نے ان میں کمالات رکھے ہیں، ان کمالات کو باہر لاؤ، جب سب ملیں گے تو کمالات باہر آئیں گے۔ جھاڑو کے چند دن کے جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد بہترین جھاڑو بنتی ہے اور وہ جھاڑو سے فرش صاف ہوتا ہے، کچرا باہر نکلتا ہے۔ لیکن جب یہ جھاڑو ٹوٹ جاتی ہے اور تنکے تتر بتر ہو جاتے ہیں تو یہ جھاڑو پھینک دینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ جڑی تھی تو صفائی کر رہی تھی، ٹوٹی تو پھینکنے کے قابل ہو گئی۔ باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، انتقال کر رہے تھے، ابا جان بیٹوں کو بلایا اور کہا میرا جائیداد ہے، میرا مال ہے، میرا اسٹیٹ ہے، میری ملکیت ہے، میرے بعد تمہارے اندر جھگڑا نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے میں حصے کر کے جاتا ہوں، میں میراث تقسیم کر کے جاتا ہوں، جھگڑا مت کرنا۔ اور
چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہر ایک کو دی، یہ لکڑی توڑو، یہ لکڑی توڑو، ہر ایک نے کھٹاکھٹ لکڑی کو توڑ دیا. پھر چند لکڑیوں کا ایک پلندہ جمع کیا، اس کو رسی سے باندھا اور کہا چلو اب توڑو. کہا اب ٹوٹ نہیں سکتا، سب مل گئے تو توڑنا مشکل ہے. الگ ہوئے تو لوگوں کو ٹان ڈالنے کا موقع اور تمہیں توڑنے کا موقع ملے گا. اختلاف ہوگا تو ٹوٹ جاؤ گے، اتحاد ہوگا تو جڑ جاؤ گے. میدان کارزار میں اللہ نے فرمایا سب سے بڑا کام اتحاد ہے، اور دشمن کا سب سے بڑا کام اختلاف ڈالنا ہے، پھوٹ ڈالنا ہے. پھوٹ کہاں سے آتی ہے؟ وہ لوگ جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہے، ہماری بھلائیاں نہیں چاہتے، وہ ٹانگ اڑانا چاہتے. دنیا اختلاف، آج علماء کے درمیان اور عوام کے درمیان اختلاف ڈالا گیا ہے. جماعتوں کے اندر اختلاف ڈالا. کتنی جماعتیں بنو گے اور کتنے فرقے بنو گے؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں داتیں ہیں، کیا زمانے میں بنپنے کی یہی باتیں ہیں. ان فرقوں کو ختم کرو، اس بنا پر کہ تم جتنا لڑو گے تو دنیا کو تمہارے متحد ہونے میں. بھائی ہندوستان میں انگریز آیا، جہاں مسلمان چوکنا ہو گئے، مسلمان چوکنا ہوئے، انہوں نے آزادی کا بیگل بجایا 1857 کے اندر. اور سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی کمانڈری کے اندر ایک علماء کی اور مسلمانوں کی فوج تیار ہوئی، یلغار کی انگریزوں کے اوپر، اور ان سے ملک لینا چاہا. آزادی کے لیے نعرہ لگایا، اور آزادی کا سبق سب سے پہلے دنیا کو مسلمانوں نے پڑھایا. اور ہندوستان کے ہندوؤں کو بھی مسلمانوں نے بتایا کہ آزادی کیا ہے اور غلامی کیا ہے. اب غیر مسلم بھی ایک ہونے لگے، مسلمان بھی ایک ہونے لگے. سب نے متحدہ محاذ بنایا، کہیں کانگریس کی شکل میں، کہیں خلافت پارٹی کی شکل میں، کہیں جمعیت العلماء کی شکل میں. یہ سب یونائٹ ہوئی جماعتیں اور انگریزوں کے خلاف لڑی تو انگریز چلا گیا. کیوں گیا؟ سب ایک ہوئے، متحد ہو گئے. تو متحد ہو گئے، اپنے اپنے جھگڑوں کو بھلا دیا. میں یہ ہوں، تم وہ ہو، یہ دیوبندی ہے، فلاں تبلیغی ہے، فلاں دعوتی ہے، فلاں نہیں ہے. یہ سب جھگڑوں کو بھلا کر ہمیں ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا، تو جا کر کے یہ جھگڑے جو ہے وہ ختم ہوں گے. ورنہ یہ ہمیں توڑ تاڑ کے برباد کریں گے، اور دنیا فائدہ اٹھائے گی. دوستو دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے. کب مسلمان ٹوٹتا ہے اور ہم اسے بکھیر کر ٹکڑے کر ڈالیں، اس کے لیے تیار ہے لوگ. انگریزوں نے کہا کہ اب ہندوستان میں راج بھی کرنا ہے، حکومت بھی چلانی ہے. چلانے کا راستہ کیا ہوگا؟ چلانے کے راستے کے لیے انہوں نے ایک اصول بنایا. انگریزی کے اندر یہ اصول بہت مشہور ہو گیا، جو آج تک چلتا آ رہا ہے ہمارے درمیان بھی. ڈیوائڈ اینڈ رول، اس کا نام رکھا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. یعنی لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، فرقوں میں بانٹو، تو ان کی طاقت ختم ہو جائے گی. جب فرقوں میں بانٹوں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر تم حکومت کرتے رہنا، وہ آپس میں لڑتے رہیں گے، ان کی لڑائی ختم نہیں ہوگی، تمہاری حکومت ختم نہیں ہوگی. تم اپنی حکومت کو چلا سکتے. جب سرکار کلمہ لے کے تشریف لائے، مدینہ منورہ میں تبلیغ عام ہوئی، اوس والے بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے، خزرج والے بھی ایمان لے آئے. جیسے ہی ایمان لائے، وہ جو 100 سال کے جھگڑے تھے ختم ہوئے. ایمان کی برکت سے، سرکار کی تشریف آوری کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے، وہ جھگڑے جو 100 سال سے ختم نہیں ہو رہے تھے، بڑے بڑے
ٹوٹے گا اس کو اور توڑنے کی کوشش کریں گے. اس لیے توڑنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، جوڑنے کے لیے محنت کرنی پڑتی. اس لیے جوڑ دعوت کے کام میں جوڑ رکھا ہے. توڑ سنا ہے کبھی کہ آج توڑے آؤ؟ یہ اسی لیے رکھا ہے کہ جوڑنا بڑا کام ہے، جوڑنا اور جوڑنا یہ بڑا کام ہے. ایک منافق نے دیکھا کہ یہ اوس اور خزرج والے اتنی محبت سے آپس میں شیر و شکر ہو کر ایسی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں تو اس کا دل جل اٹھا، حسد کی آگ دل میں بھڑکنے لگی. اس نے سوچا کسی طرح سے ہمیں یہ اتحاد جو ان کے اندر ہو گیا یہ ہماری بقا کے لیے خطرہ ہے. مسلمانوں کا اتحاد اگر ہو جائے تو پوری دنیا کے لیے مصیبت بن سکتا ہے، ہم پوری دنیا پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد آ جائے، ہمارے اندر اختلاف نہ ہو، جھگڑے ختم ہو جائیں. جھگڑے کب تک کرو گے؟ خاندانی جھگڑے ختم ہونے کی چیز نہیں ہوتی، لیکن محنت کرو، قرآن کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر اسے ختم کرنے کی کوشش کرو. جڑ جاؤ، اتحاد پیدا کرو. اوس اور خزرج آپس میں کلمے کی بنیاد پر جڑ کر بیٹھ گئے. منافق کا دل جل اٹھا، حسد کی آگ بھڑکنے لگی. اس نے کہا یہاں کچھ کام کرنا چاہیے، ان لوگوں کے درمیان جو ہے ایسی بات ڈالنی چاہیے کہ ان کا اتحاد ٹوٹ جائے. کیا کریں؟ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ جب یہ باتیں کر رہے ہیں ہوں تو ان کے درمیان جا کر ان کو 100 سال پہلے والی بات یاد دلا جائے. جھگڑا ختم کرنے کے لیے پچھلی باتوں کو بھولنا پڑتا ہے. پچھلے جو باتیں اس نے یوں کیا تھا، اس نے یوں کیا تھا، تو کبھی اتحاد نہیں ہوگا. اس کو بھلا دو اور آگے جو اسٹوری ہم کو چلانی ہے وہ شروع کرو، پرانی اسٹوری کو بند کرو تو اتحاد آئے گا. تو آپ جڑ کر اور سر جوڑ کر بیٹھ سکیں گے اور بات کر سکیں گے. تو اس نے کہا جب یہ لوگ بیٹھے ہو جا کر ایسی بات کرنی چاہیے جن سے ان کے دلوں کے اندر آگ لگے. اور ان کے دلوں میں آگ لگانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اوس والے سے جا کر کہا بہت خزرج والے کے ساتھ مل مل کے باتیں کر رہے ہو، خزرج والوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا معلوم ہے؟ خزرج والوں سے جا کے کہا بہت اوس والوں کے ساتھ مل مل کے باتیں کرتے ہو. کیسا مارا تھا جنگ بواس کو وہ سردار؟ کیسا مارا گیا تھا؟ کیسا مارا تھا ان لوگوں نے؟ کیسا وہ بھاگ رہا تھا؟ تو کیسے مار رہے؟ اور ایسا مضبوط تمہارا قبیلہ اور تم ایک دم شیر و شکر ہو گئے، ساتھ ہو گئے، مل گئے، جڑ گئے. بس اتنی بات کہنا تھا کہ اوس کی طرف سے بھی تلواریں نکلی، خزرج والوں کی طرف سے بھی تلواریں نکلی اور جھگڑا شروع ہونے کے قریب آ گیا. ارے آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ آپ کی متحدہ جماعت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، لوگ ان کو توڑنے کے لیے منافق کوشش کر رہے ہیں. سرکار جائیے، کچھ کیجیے، ان کو جوڑ دیجیے. آپ کملی کندھے پر ڈال کر دوڑے، جہاں یہ جھگڑا ہونے والا تھا ان کو جا کر کہا بھول گئے قرآن نے تم کو ایک کیا تھا اور آج اس قرآن کو بھول کر تم آپس میں جھگڑا کرنا چاہتے ہو. بالکل متوجہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ. یہ منافقوں کا کام ہے، تم کو جھگڑا رہے ہیں، لڑوا رہے ہیں، تمہارے اتحاد کو توڑ کر اپنے فائدے سیدھے کر رہے ہیں، اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں. مت بولنا ان کی طرح، جھگڑا ختم کرو، پھر آ جاؤ قرآن کے پرچم کے نیچے، پھر آ جاؤ کلمے کے نیچے. پھر ایک کلمے کے بندے اور ایک کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا کے مسلمان یکساں ہیں. دنیا کے کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی تو اس کی ہم کو تکلیف ہوگی. بنی آدم آدھائے یکی گرم کے طرح فینت جدر اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس کو کہا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک تانے کے اندر بندے ہوئے ہیں. دوستو آج علماء کا کیا حال ہو رہا ہے؟ قید و
بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کی رہائی کی شکلیں نہیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، تیسری طرف مدارس خطرے میں پڑے ہوئے ہیں، چوتھی طرف علماء کو پیروں کے اندر بند کیا جا رہا ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اب کب تک ہم اور مختلف ہوں گے اور کب تک لڑیں گے؟ یہ لڑائیاں ختم ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ یہ سیرت کا بہت بڑا پیغام ہے کہ جس نے آ کے جنگوں کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میدان کارزار میں اگر تمہارے درمیان کوئی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے تو اختلاف کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور کامیابی مل سکتی ہے تو اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے مل سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، دو کام کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اتباع کرو، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ جھگڑا کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن غالب آ جائے گا۔ مجھے حکم تھا کہ چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں۔ مولانا عبدالقیوم صاحب مرحوم جو ہے یاد کیا کرتے تھے، اور ان ساتھیوں میں مولانا عبدالرشید صاحب اللہ ہم کو حیات رکھے وہ باقی ہیں۔ غلام نبی بھائی بھی دنیا سے تشریف لے گئے، وہ ہر سال مجھے آپ کے سامنے بٹھاتے تھے۔ پھر کورونا کے زمانے میں مجھے ساتھیوں نے سنایا کہ بڑے احوال رہے، اور بہت سے اللہ کے بندے اور بندیاں جو ہیں اس وبائی مرض کا شکار ہو کر اللہ نے مقدر میں موت لکھی تھی چلے گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دی ہے۔ آج ہم بھی قبرستان حاضر ہوئے تھے، ان سب کے لیے فاتحہ خوانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دو مرحوموں کو ضرور اپنی عافیت سے نوازیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ اور اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں۔ اپنے گاؤں کی جو ساکھ آپ نے بنا کے رکھی ہے، اور جو دھاک بنا کے رکھی ہے، اور جو آپ کا ایک امپریشن اطراف کے اندر ایک متحد گاؤں ہونے کا ہے، ایک بہترین نمونے کا آپ کا گاؤں ہے۔ ہم ہمارے یہاں آپ کے گاؤں کی مثال دیا کرتے ہیں کہ یہ گاؤں ایسا ہے کہ میں جاتا ہوں تو میں اپنے ملنے والا جو شرٹ پینٹ پہن کے آتا ہے اس سے کہتا ہوں کہ تجھے شرمانا پڑے گا، ایسی جگہ پر تو شرٹ پینٹ پہن کر آ رہا ہے جہاں سب سفید کرتے والے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبیاں عطا فرمائی ہے، یہ خوبیوں کو بکھرنے مت دیجیے، ختم مت ہونے دیجیے۔ علماء سے رابطہ قائم رکھیے، ملت سے رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک رکھے، نیک رکھے، سیرت کے اس پیغام کو ہمیں عام کرنا ہے اور زندگی میں عملی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس میں حضرات علماء بڑی تعداد میں بیٹھے، لیکن چونکہ کرسی پر بٹھا دیا گیا قسم کرسی کے عالم میں، تو مجھے چند باتیں جو ہے عرض کرنی پڑی۔ میں تمام علماء اور میرے بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عورة وذنب وخطيئة اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما گناہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ ہماری جو ساتھ بنی ہوئی ہے اس کو برقرار فرما اے اللہ اس میں جو رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں ان رکھنوں کو ختم فرما اے اللہ آپس میں شیر و شکر ہمیں بنا دے اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے آپس میں محبتیں عطا فرما جیسی محبتیں چلی آ رہی ہے اس کو جاری فرما اے اللہ مدرسوں کو محفوظ فرما اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما اے اللہ علماء کی حفاظت فرما اے اللہ نوجوان جو محنتیں کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما اے اللہ جو کام کر رہے ہیں ان کے کام میں چار چاند لگا دے اے اللہ بکھرنے والی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں ایک بنا اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا اے اللہ تلاوت کا شہدائی بنا اے اللہ تیری رضائی دائمی عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اے اللہ جو دنیا سے ایمان پر تشریف لے گئے جمیل قبرستان والوں کی مغفرت فرما جو طلبہ پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما جو علماء محنت کر رہے ہیں اللہ ان علماء کی عمروں میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما ان کے عمل میں برکت عطا فرما ہمیں ان سے محبتیں عطا فرما اے اللہ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین صلاحیتوں کے ضائع ہونے سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ گناہوں والی زندگی چھڑا دے اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے اے اللہ امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل کا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. گناہگار تو سب سے بڑھ کے میں سلام کر دیتا ہوں.